کسی اہل حدیث نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے غسل کرتے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ہے، لیکن یاد رکھو اس وضو سے مراد اصطلاحی وضو نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے. حدیث میں وضو کا لفظ ہاتھ دھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سختی سے منع کرتے تھے. جو لوگ اس بات کے قائل تھے کہ شرمگاہ کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر یہ اتنی ناپاک چیز ہے تو کاٹ کے پھینک دو اپنے جسم سے. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو وضو کا وہاں کیا مطلب ہے؟ ہاتھ دھونا. وہ دھونے چاہیے کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ناپاکی لگی ہوئی ہو. تو اور کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کا حکم ہے، تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ اختلافی ہے. بعض ائمہ اس کے قائل ہیں، امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے. اس میں کسی اہل حدیث پہ طنز کرنا جائز نہیں ہے. مسئلہ چونکہ اختلافی ہے، جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر کوئی ایک قول پر عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس روایت کو کیوں نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وضو سے مراد ہے اصطلاحی نہیں بلکہ، اور اس کے بہت سارے قرائن ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو اس لیے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. غسل کے دوران کیا سطر کو چھو سکتے ہیں؟ کیا غسل کے وقت ہم صفائی کی غرض سے اپنے سطر کی جگہ کو چھو سکتے ہیں؟ نیز کیا سطر کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ساجد صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں. دیکھیے غسل کرتے ہوئے اپنے سطر کو ہاتھ لگا کے ہی دھویا جاتا ہے. آپ پتہ نہیں کس طرح سے، یعنی کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو دھوئیں گے کیسے اس کو؟ تو ہاتھ لگا کے اچھی طرح سے اس کو دھونا چاہیے جہاں بھی ناپاکی لگی ہوئی ہے. پھر ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غسل فرض ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی جگہ سے جہاں بھی آپ نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے صاف کرتے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو زمین پہ اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کرتے تھے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ منی جو ہے ناپاک ہوتی ہے، کیونکہ غسل جنابت میں امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو اس ہاتھ کو بھی جس پہ منی لگی ہوتی تھی اس کو بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ اچھی طرح رگڑتے تھے تاکہ وہ بھی رگڑنے سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جب واش روم میں جائیں تو آپ پہلے جہاں جہاں جسم پہ گندگی لگی ہے اس کو اچھی طرح سے دھوئیں. اس کے بعد ہاتھوں کو آپ اچھی طرح سے، آج کل زمین پہ مٹی نہیں ہوتی تو صابن ہے، صابن سے اچھی طرح سے آپ ہاتھ دھو لیں تو انشاءاللہ وہ پاک ہو جائیں گے. اور صابن نہیں ہے تو پانی سے اچھی طرح رگڑ لیں تو بھی ہو جائیں گے. یہ وہمیوں کے لیے میں نے بتا دیا، ورنہ وہمی جو ہے وہ صابن کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، دوپہر کو نکلے گا وہ واش روم سے صبح کا گیا ہوا، وہ کہے گا مفتی صاحب نے کہا تھا صابن. تو صابن میں نے ویسی مثال دے دی، اس سے آسان ہو جاتا ہے، جلد مر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پانی سے بھی اچھی طرح ہاتھ رگڑ لیں گے تو انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے وہ. باقی یہ کہ سطر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بعض فقہا کی رائے ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے اور اسی پر امام حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ سطر کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو فقہ حنفی میں اسی پر عمل کیا جاتا ہے. بیان جو ہے نا، آپ کہیں گے مفتی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہو آپ. یہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی کی نیڈ ہیں. دیکھو اسلام کی خوراکوں پہ اگر غور کرو گے نا تو پتا چلے گا کہ اسلام آپ کو ایکٹیو بنانا چاہتا ہے، اسلام آپ کو سست نہیں بنانا چاہتا. ہمارے جو دیندار حضرات ہیں یا مسلم قوم ہے ان کی خوراکیں ایسی ہیں کہ یہ کمبخت چست ہو ہی نہیں سکتے. تو جو چست نہیں ہو سکتا وہ مذہب پہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مذہب میں نا سستی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل، اے اللہ بزدلی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور سستی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. اسلام ایک پورا پیکج ہے. اگر سستی سے نبی نے پناہ مانگی ہے، سستی کو کی حوصلہ شکنی کی ہے، تو یہ ہو سکتا تھا اسلام آپ کو خوراکیں وہ کھلائے جو آپ کو کولیسٹرول کا ڈبہ بنا دیں، سست بنا دیں اور پھر چستی کی ترغیبیں دے. اس کا مطلب دیکھو ایک ڈاکٹر ورک شاپ کروا رہا ہو اور آپ کو ایکٹیو رہنے کے طریقے بتا رہا ہو اور پھر ہر ایک کے سامنے رسگلے کے ڈبے لا کے رکھ دیے ہوں تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں میں اور آپ کے ایٹیٹیوڈ میں تضاد ہے، یہ دونوں آپس میں ملتی نہیں. اور آسان مثال، ایک ڈاکٹر آپ کو کینسر کے خلاف موٹیویٹ کر رہا ہو، سمجھا رہا ہو کینسر بہت خطرناک ہے، کینسر سے دور بھاگو، کینسر سگریٹ سے ہوتا ہے، کینسر موٹاپے سے ہوتا ہے، کینسر فلانی چیز سے ہوتا ہے، کینسر ڈمکانی چیز سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سٹا لگا رہا ہے بیٹھ کے.
اور آپ گئے ایک ڈبہ آپ کو بھی پکڑا ہے گولڈ لیف, یہ لیجیے کیٹو کنگ سائز فلٹر, ہمارے دور میں یہی ایڈ آتے تھے, اب پتہ نہیں کیا آ رہے ہیں, یہ کھائی. آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب وہ کیا تقریر تھی وہ جو آپ گھنٹوں سے کر رہے تھے؟ تو ڈاکٹر کیا, اصل میں مجھے لیکچر کے پیسے ملتے ہیں تو لیکچر تو میں نے دینا ہے بھائی, اس لیکچر کے تو مجھے پیسے ملتے ہیں تو وہ تو میں نے دینا تھا, اس لیے باقی اب یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے, سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے. تو آپ بولو گے ٹھیک ہے, پھر آپ ایک ایز اے لیکچرار بہت ایک اچھے ہیں, آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں, آپ تو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوراکیں ہمیں وہ بتاتے جو ہمیں سست بنائیں اور ترغیب ہمیں چست رہنے کی دیتے, تو کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں, پھر ہوتے اللہ کے پیغمبر نہیں. آپ کو پتا ہے یہ جو کھانا پینا ہے نا, یہ ہمارے مذہب کا بہت اہم ٹاپک ہے, یہ ہلکا نہیں ہے. نماز روزہ تو ہے ہی, اسلام کے 5 ارکان وہ تو ہیں ہی, لیکن نماز روزے پر آنے کے لیے اور اپنی زندگی میں شریعت کو لانے کے لیے اور بھی کچھ پیکج دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب تک ان پیکیجز کو ہم اختیار نہیں کریں گے, اسلام پہ چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اسلام میں بے جا غصہ, بلا وجہ غصہ, یہ ہر وقت توے پہ بعض لوگ جیسے بیٹھے رہتے ہیں نا غصے میں, یہ اچھی خصلت ہے یا بری خصلت ہے؟ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ, نیک لوگ غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں. اب ایک طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ غصہ بری چیز ہے, کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, ضرورت بھی ہوتی ہے, وہ نیچرل بھی ہے. بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھنا ہر وقت, بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی ایک دھماکے سے پھٹ جائیں گے وہ نا, تو یہ بری خصلت ہے. کیا خیال ہے؟ تو جب بھی کوئی عالم بزرگ غصے کا علاج کرے, جس کے پاس آپ جاؤ, تو وہ غصے کے دونوں پہلوؤں پہ غور کرے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو غصہ کسی روحانی وجہ سے آ رہا ہو, آپ میں تکبر ہے. غصہ جس کو زیادہ آتا ہے نا, 2 وجوہات ہوتی ہیں, ایک روحانی وجہ کا مطلب اس میں تکبر ہے, اس کے اندر اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں بہت نیک ہوں. بعض لوگوں کو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بہت بولو نیک, یہ بہت بڑی بیماری ہے. اور یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو مشہور ہوتے ہیں, جیسے ہم لوگ, جن کے لوگ ہر وقت تعریفیں کرتے رہتے ہیں, مفتی صاحب آپ اتنے اچھے, آپ اتنے اچھے. تو بعض دفعہ آدمی کو اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے شاید واقعی میں بہت اچھا ہوں, یہ ہو جاتا ہے. یہ بہت خطرناک بیماری ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے نا, اور کوئی کہتا ہے آپ سے یہ غلطی ہوئی, تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے. وہ کہتا ہے میں کیسے, مجھے تو اتنے لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں, وہ بھی مجھے اچھا کہہ رہا تھا, وہ بھی اچھا کہہ رہا تھا, وہ بھی اچھا, تو یہ میں کیسے بھائی, دل چاہ رہا تیرے رکھ کے میں تھپڑ لگاؤں. بھائی جتنا بھی اچھا ہو جائے, یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا بھی ہوتا تو وہ کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جن لوگوں کو ایسے غصہ آتا ہے نا, یہ روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ. ان کو اپنے بارے میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, قرآن کہتے ہیں انسان اپنے بارے میں باخبر ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, لیکن وہ اپنے بارے میں اپنی رپورٹ کے بجائے دوسروں کی رپورٹوں پہ اعتماد کرتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بہت اچھا, تو وہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں. یہ بہت مسئلہ مذہبی اسکالرس کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور جو بھی اس طرح کے ذرا مشہور لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے بگڑنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. وہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت, ایک صاحب تھے, انہیں کوئی بوڑھا بھی ذرا سی نصیحت کرتا نا, تو وہ بہت غضبناک ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یار بوڑھے کا تو تھوڑا سا, یہ عمر میں آپ سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے علم میں نہیں ہوگا, لیکن عمر کا بھی تو کوئی خیال ہوتا ہے نا. ایک نوجوان عالم کو جب کوئی بوڑھا تنبیہ کر رہا ہو, تو اس عالم کو اپنے علم کو ایک طرف رکھ لینا چاہیے, اس بوڑھے کے بڑھاپے کا خیال کر لینا چاہیے کہ یار بڑے بزرگ ہیں, چھوڑو ڈانٹ کھا لو تھوڑی دیر کے لیے. تو وہ جو ان عالم کو نا بہت زیادہ غصہ آتا تھا, کوئی بھی نصیحت کرے بہت زیادہ غصہ آتا تھا. تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار ان مولانا کو ہو کیا گیا ہے, کوئی ذرا سی بات کرتا ہے ایک دم ایسے, اور بات بھی صحیح کر رہا ہوتا ہے وہ. تو کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا, انہوں نے کہا اصل میں ان مولوی صاحب کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نہیں, بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان ہے, تو یہ وہم دور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت آپ کو بہت زیادہ نیک نہیں ہے, ایسے ہی ہیں جیسے سب لوگ ہوتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علماء کو جا کے بتانا شروع کر دیں حضرت آج ہمیں پتہ چلا آپ اتنے ہیں نہیں. تو آپ کا کام علماء سے عقیدت محبت ہی ہے, سمجھ رہے ہو,
ہاں کوئی واضح غلطی نظر آئے 2 اور 2 4 کی طرح تو اس پہ ایک دفعہ تنبیہ کر دی جائے. لیکن خود عالم کی تو ذمہ داری ہے نا وہ اپنے بارے میں غور کرے, حد سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. تو غصہ ختم کرنے کا ایک روحانی بھائی یہ وجہ ہے. تو جو بزرگ ہوں گے, سچی مچی کے بزرگ ہوں گے, وہ آپ کے اس ٹیکنیکل فالٹ کو دور کریں گے, آپ کے اندر سے خود پسندی کو ختم کریں گے. بھائی نارمل رہو, جیسے سارے ہیں نا ایسے ہی بن کے رہو. دوسرا, غصے کا بعض دفعہ سبب کوئی روحانی سبب نہیں ہوتا, جسمانی سبب ہوتا. آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بات بات پہ بولو غصہ آئے گا. تو جو اللہ والے بزرگ ہوں گے وہ آپ کے غصے کے علاج کے لیے یہ بھی کہیں گے کہ بھائی ڈاکٹر کو بھی دکھاؤ, کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی رگ پھڑکنا شروع کر دیتی ہے, بیٹھے بیٹھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نیچے سے چولہا جلا دیا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا ایسا لگتا ہے کوئی چولہا جلا کے چلا گیا ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے تھے ایک دم پتہ نہیں کیوں پھٹکنا شروع ہو گئے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ کیا ہے بھائی؟ یا تو بلڈ پریشر کی بیماری ہے, یا اعصابی کمزوری ہے, پٹھے کمزور ہو گئے ہیں, مسل کمزور ہو گئے ہیں, برداشت ختم. بڑھاپے میں غصہ زیادہ آتا ہے, تبھی تو اللہ نے بوڑھے والدین کے بارے میں کہا کہ اگر وہ جھڑکیں تو آگے سے اف مت کرو, کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں, اب ان میں برداشت ختم ہو گئی ہے. تو غصے کا آپ کی صحت سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جو یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور بلا وجہ غصہ نہ کروں, تو شریعت کے اس حکم پہ چلنے کے لیے اس کو اپنا روحانی علاج بھی کرانا پڑے گا. روحانی سے وہ ٹوپی ڈراموں والا عاملوں کا نہیں, ان کو تو خود علاج کی ضرورت ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو کیا اس کے لیے صرف روحانی علاج, یہ روحانی سے مراد تکبر ختم کر دے, دنیا کی محبت ختم کر دے, صرف یہ کافی ہوگا؟ یہ جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے, جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اعتدال کا حکم دیا. فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. بعض صحابہ پوری رات نماز پڑھتے تھے تو نبی نے ان کو منع کیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ بھائی آپ کی صحت خراب ہوگی تو آپ کا گھر والوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ خراب ہوگا, آپ ڈپریشن میں کوئی الٹا کام کرو گے جا کے. فوجیوں میں دیکھو نا رات کو ٹائم پہ سلایا جاتا ہے, وہ سلانا بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. سوئے گا تو ان کو پتا ہے نہیں سوئے گا صبح اٹھ کے کیا کرے گا. جو جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں یا جہاں بھی سیکیورٹی کا مضبوط نظام ہوتا ہے نا, تو اس میں ملازمین کو سلانا بھی پابندی ہوتی ہے. سونا ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو ہم پہ یہ بھی پابندی تھی کہ آپ نے اتنے بجے لازمی سو جانا ہے. مجھے یاد ہے میرے استاذ بہت زیادہ اس بات پہ سختی کرتے تھے کہ دوپہر قیلولہ کیا ہے کہ نہیں کیا. ان کو پتا ہوتا ہے ان کمبختوں نے اگر دوپہر نہیں سوئے نا تو یہ پڑھیں گے نہیں, پھر یہ تھکے تھکے رہیں گے, پڑھائی میں دل نہیں لگے گا ان کا. تو یہ خوب سمجھ لیں, مذہب پہ چلنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیسے روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہے, ایسے ہی جسمانی بیماری کا علاج بھی ضروری ہے. اس کے بغیر آپ مذہب پہ نہیں چل سکتے. تو جیسے غصہ اسلام میں بری چیز ہے, خوش اخلاقی اچھی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو کیا مطلب سارے بلڈ پریشر کے مریض نبی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن؟ بولو نا بھائی. نہیں, بلڈ پریشر والوں کا وہ تو کہاں ہوں گے, وہ تو اچھے اخلاق ان کے بہت مشکل ہے نا. اسی طرح یاد رکھو, ہاں ایک اللہ کی طرف سے بیماری مسلط ہو گئی, اس میں تو پھر صبر کا ثواب ملتا ہے. وہ تو اللہ کی, جیسے ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیمار رہے ہیں,